ٹھیک ٹھاک ہم لوگ بات کر رہے تھے مفتی صاحب. آج ہم بات کریں بندش پہ, رکاوٹ پہ, جو جیسے بندشیں ہو جاتی ہیں, رکاوٹیں ہو جاتی ہیں. اور ہماری دونوں یہاں پہ جو مہمان ہیں انہوں نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا. میں چاہوں گی آپ تھوڑا سا, ہم نے پوچھا تھا کہ جی بندش ہونا حقیقت, تو عائشہ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا, اب آپ بتا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کون ہیں. ہم انسان ہیں, جی, اشرف المخلوقات ہیں. جی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک خاص منصب دے کر بھیجا ہے. ایبسولوٹ. ابھی میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا, انسان کی بات کر رہا ہوں. بس کہ مشکل ہے ہر چیز کا آسان ہونا, جی, آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. تو انسان ہونا بڑے شرف کی بات ہے. جی, کہ انسانیت, ہیومینٹی پوری دنیا میں راگ الاپا جا رہا ہے ہیومینٹی, اور ہو کیا رہا ہے ہیومینٹی کے نام پر؟ کچھ بھی نہیں. فلسطین میں, غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, ہیومینٹی کی اتنی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, لیکن کوئی کچھ نہیں بول رہا. کوئی نہیں بول رہا. مینز ہم جو شرف آدمیت, انسانیت ہے نا, اس سے ہم نیچے آ گئے, ہم پھر آدمیت پہ آ گئے. جی, نمبر 1. نمبر 2, ہم چونکہ انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ جتنی امتیں ظاہر ہوئی ہیں تم ان میں سے بہترین امت ہو. یا اللہ, بہترین امت کیوں ہے؟ بہترین امت تم اس لیے ہو کہ تم تأمرون بالمعروف, تم اچھائی کی حکم دیتے ہو. جی, وتنہون عن المنکر, اور تم روکتے ہو برائی سے. مینز جو ہمارا اسٹیٹس ہمیں ملا تھا بیسٹ انسان کا, جی, وہ اسی وجہ سے تھا کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور ہم برائی سے روکتے ہیں. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ, الحمدللہ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں. ان اکرمکم عند اللہ, ان الدین عند اللہ الاسلام, عند اللہ الاسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک دین جو ہے نا وہ اسلامی ہے. جی, کیونکہ دین آپ کو سسٹم آف لائف دیتا ہے. جی. اب ہم چلتے ہوئے سسٹم آف لائف تک آ گئے. اب ہم مسلمان بھی ہیں, انسان بھی ہیں, آدمیت سے بڑھ کر انسان, وہ انسان سے بڑھ کر ہم مسلمان ہو گئے. تو ہمیں ایک سسٹم بھی دے دیا گیا کہ تمہارے لیے بہترین دین ہم نے چن لیا. کیا؟ اسلام. اسلام کس نے دیا؟ ہم تک پہنچانے کا ذریعہ بنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. انہوں نے ہمیں ہر چیز میں گائیڈ کیا. بالکل. کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس میں ہم گمراہی میں جا سکیں. قرآن سے پوچھا, یا اللہ ہم پر اتنی مصیبت, اتنی آزمائشیں, اتنی رکاوٹیں, اتنی بندشیں. اب لفظ بندش کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, نہیں دیتا کسی نفس کو, کسی جان کو تکلیف اس کی طاقت سے زیادہ. یعنی جو بھی تکلیف آئے گی, اللہ نوز دیٹ کہ یہ بیئریبل ہے, بندہ ہی ناشکر ہے, بے وقوف اسی کے تھریشولڈ کی وہ سنبھال سکتا ہے, لیکن ہائے میں کی کراں, شور شرابہ شروع کر دیتا ہے. نمبر 1, یا اللہ تو ہم پر کیوں آئی مصیبت؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. بندیا تو جو کرتے وہی تو آتے تیرے سامنے. ایز یو سو سو شیل یو ریپ, جو تم بو گے وہی کاٹو گے. ہم اصل میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں. چلیں لفظ گناہ برا لگتا ہے نا بھائی, ہم وہ کر رہے ہیں بیڈ ڈیڈز جو اللہ کو پسند نہیں ہے, اس کے رسول کو پسند نہیں ہے. ایک چیز ایڈ کر سکتی ہوں, پھر آپ وہیں سے کنٹینیو کر لیں. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی وجہ سے آپ کو جو ہے وہ آزمانا اور بندش کیا دو ڈیفرنٹ چیزیں ہو جائیں گی؟ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. آزمائش الگ چیز ہے, بندش الگ چیز ہے. آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ اللہ کو بندہ پسند آ گیا, ہاں یار یہ بندہ اچھا ہے, میری گائیڈ لائن پہ چل بھی رہا ہے, اچھا چلو تھوڑا چیک کریں. ابھی تو اچھا ہے سب نا, میٹھا میٹھا مل رہا ہے, ہاں جی یا اللہ تیرا شکر ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, تہجد بھی پڑھ رہا ہے, سب کچھ. پتہ چلا جی روٹی تنگ ہو گئی. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے میں تمہیں خوف سے اور بھوک سے آزماؤں گا. بالکل. خوف ایک دم آ گیا, وہ کیا ہوا جی, وہ جو میری فائل تھی نا پلاٹ کی, وہ تو 2 نمبر ہے. ہائی میں خوف زدہ ہو گیا, کہیں میرا پلاٹ مجھ سے نہ چھن جائے. لاکھوں کروڑوں روپے لگے میں, یہ خوف آ گیا. یہ پتہ چلا تھی صحیح, لیکن کہیں سے اللہ نے ایسا کوئی ہمارے ساتھ آنکڑا کیا کہ چیک کریں کہ کچھ ہوا ہے کچھ. پھر بھوک, روٹی تنگ, روٹی نہیں ہے, بچے بھوکے ہیں, اچھے اسکول میں نہیں ہیں, ہم سوشل سٹیٹس ہم برقرار نہیں رکھ پا رہے ہیں, میری برادری کیا کہے گی, میرا سوشل سرکل کیا کہے گا, شہریار تیرے بچے اتنے 3rd کلاس اسکول میں پڑھتے ہیں.
اب کیا ہوا, اللہ نے آزمایا. اگر تو پھر بھی وہی تہجدیں بلکہ بڑھ گئیں, نمازیں بڑھ گئیں, نوافل بڑھ گئے, روزے بڑھ گئے, لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا بڑھ گئے, سمجھ گیا, سمجھدار آدمی تو بچ گیا, یار یہ اللہ میرے کو چیک کر رہا ہے, تو آئی شوڈ ناٹ گیٹ بیک, مجھے اسٹیپ اہیڈ ہونا ہے, ایک قدم پیچھے نہیں جانا, 2 قدم اور آگے بڑھنا ہے اللہ کی طرف. کیوں, یہ اللہ مجھے آزما رہا ہے. رب کہتے ہیں ہاتھ کار دی طرف تے دل یار دی طرف, ہاتھ کام میں لگاؤ, دل یار کی طرف لگاؤ. سمجھ آ گیا. لیکن جب یہ ہوتی ہے نا یہ آزمائش, ہاں بندہ چیک ہو گیا, چلو جی پاس, ٹھپا لگا, جان دو, اب وہ نارملائز ہو جاتا ہے. لفظ بندش جو ہمیں آتا ہے, ہم اب جیسے ہی آزمائش میں ہے, جو میرے جیسا نکما بندہ ہو, نہ شکرا ہو, اللہ پہ پورا بھروسہ کرنے والا نہ ہو, تھوڑا بہت کرتا ہے پر یا اللہ نے کچھ کر دیتا ہے, اس نے کچھ کر دیا ہے, اس نے میرے پہ بندش کر دیا, اس نے میرے پہ بندش کر دی, لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ کیا ہو گیا بھائی, بندش کا مین کانسیپٹ آج آپ سمجھیں. میں بار بار کہتا رہتا ہوں, پھر کہوں گا آپ کے, بندش کے یار اس نے کسی نے نا میری بیٹی کی نا اولاد نہیں ہو رہی, کوئی تعویذ دے دیں, کسی نے بندش کر دی, ہاں جی شادی نہیں ہو رہی, اور جی وہ اس کے کاروبار کوئی کام کرتا ہے, مٹی سونے کو ہاتھ لگاتا ہے مٹی ہو جاتا ہے, بڑا اچھا آدمی تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو, کچھ کر دیں. اوپر سے سارے 2 نمبر بیٹھے ہوئے, ہاں جی ٹھیک ہے, او جی اس کی نند نے یہ کیا تو اس کی ساس نے یہ کیا, او جی تمہارا باس ہے وہ تمہاری ترقی ہوتے نہیں دیکھ سکتا اس لیے اس نے یہ کر دیا, جی بندش ہو گئی. مینز آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو خدا نہ خواستہ معاذ اللہ, اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا ہے؟ واللہ خیر الرازقین. زندگی موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہمارے اچھی اور بری تقدیر کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے نا. تو یعنی آپ اور ہم خدا نہ خواستہ معاذ اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تو اولاد دینا چاہتا تھا میری بیٹی کو, لیکن فلانی نے نا ایسا پتہ نہیں کوئی بنتی جادو کروا دیا کہ میری بیٹی کی اولاد بند ہوگی. معاذ اللہ, اس نے اللہ سے زیادہ طاقت ہے اس کے اندر جی کہ جس نے روک دیا اس کو. اچھا, جو آپ لوگوں سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ آپ سہمت ہیں اس بات سے کہ کیا جادو یا بندش ہوتی ہی نہیں ہے؟ نہیں ہوتی ہے, جادو اور بندش ہوتی ہے, یقینی طور پر ہوتی ہے, اور وہ کروایا جاتا ہے. اور یہ علم باقاعدہ طور پر اتارا گیا ہے, اور خاص طور پر جو قرآن ہمیں بتاتا ہے نا سورہ بقرہ کے اندر, وہ اسپیشلی کس چیز کے لیے کروایا جاتا ہے پتہ ہے؟ اتنی حیرانگی ہوگی آپ کو کہ خاص طور پر میاں بیوی کے درمیان دراڑ ڈالنے کے لیے جو قرآن بتا رہا ہے ہمیں. اب یہ دراڑ کسی بھی اعتبار سے ڈالی جا سکتی ہے, آپس میں نا اتفاقیوں کا بڑھنا, طلاق کا ہو جانا, یا گھر میں بات نہ بننا, رزق میں کہیں نہ کہیں آپ فیل کریں کہ برکت ختم ہو جاتی ہے. رزق تو اتر رہا ہے, رزق تو آپ کے پاس لیکن برکت نہیں ہوتی, لیکن برکت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے رشتے تو آپ کے بہت سارے ہیں, بہنیں ہیں, بھائی ہیں, نندے ہیں, سارے لوگ موجود ہیں, لیکن آپ کا اپنا کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا. یعنی کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, ان میں کیا ہو جائے گی, کمی ہو جائے گی. اور یہ کمی ہم اکثر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے, اور یہ جادو کے عمل سے بھی ہو سکتی ہے. اس سے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ویکسینیشن لیتے رہتے ہیں تو آپ سیو رہتے ہیں نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ چیزیں تعلیم کی ہیں, اور ہم نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خود پھر دم کیا کرتی تھی, ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کیا کرتے تھے, اب کیا دم کیا کرتے تھے؟ سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس. ٹھیک ہے, یہ تینوں صورتیں ایسی ہیں جو آپ کو بالکل سیف کر جائیں گی. ٹھیک ہے, رات میں پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پہ دم کیا کرتے تھے, اور پھر پورے وجود پر اپنے ہاتھ پھیرتے تھے.